میں آج کی ہماری اس بزم میں زینت محفل بنے خطیب نقطہ داں میرے برادر مکرم حضرت علامہ نیاز احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند ارجمند جو ساؤتھ افریقہ میں دینی علوم سے اپنی تشنگی بجھا رہے ہیں، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ابھی جو نعرہ سنا ہے نا، یہ بڑا تگڑا قسم کا نعرہ، یہ ان کے سازدہ صاحب تھے، اللہ ان کو زندگی دے۔ روش ڈیل سے میرے نہایت ہی محترم بھائی، بڑے بھائی، جب بھی محفلوں میں ملتے ہیں بڑی شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ میرے محترم بھائی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرؤوف صاحب نقشبندی، آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح ادارہ منہاج القرآن مانچسٹر کے روح رواں ہمارے محترم بھائی حضرت علامہ مولانا اورنگزیب صاحب قاضی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو بھی۔ اور اس کے علاوہ علامہ محمد بخش صاحب فیضان الاسلام سے، دیگر علماء ملت اسلامیہ، شیخ عمر صاحب تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے نہایت ہی محترم پیر طریقت شیخ جناب طارق دھمیال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائے، شیخ ناظم سے آپ کی نسبت ہے اور بڑی محبتوں میں آپ بھی اپنے اندر ایک رنگ رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ان تمام مشائخ کا، علماء کا، جن کی محبتیں، جن کی دعائیں اور ہمیشہ میری سرپرستی کرتے رہے ہیں، آج حضور کی آمد کے موقع پر ذکر حبیب کی محفل میں حبیب اللہ شاہ صاحب زیر صدارت آپ کے ہو رہا ہے پروگرام، یہ آئے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو محبت کے آسمان پر یہ طریقت کے بھی ستارے چمک رہے ہیں اور شریعت کے بھی ستارے چمک رہے ہیں۔ بڑے فقید المثال اس وقت علم اور حکمت سے لبریز گفتگو کرنے والے دو بڑے دبنگ قسم کے عالم اسلام کے نامور خطیب جناب محترم مفتی انصر القاضی صاحب بھی زینت مجلس ہیں، قبلہ خطیب شعلہ نواب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب بھی ہیں، بریڈ فورڈ سے میرے نہایت ہی محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ حنیف رضا صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ تو میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں نے دوستوں کو بھی کہا، میں نے کہا میں تو آپ سے آج کے دن میں نے دعائیں لینی ہیں، آپ مجھے دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں اور حضور کا ذکر سنانے کے لیے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی علماء میں سے جو ساتھی ہے وہ رہ نہ جائے، جو ہمارے علماء ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور جیسے مناسب سمجھتے ہیں وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھیں، اپنا اپنا پیغام دیں۔ تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا حنیف رضا صاحب بریڈ فورڈ سے تشریف لائے، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور آج کی محفل پاک کے حوالے سے کچھ کلمات خیر ہمارے لیے کہیں۔ جناب تشریف لائیں، نعرہ تکبیر۔ بھئی دیکھیں یہ آگے والوں پر لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے بجلی کی، اس لیے یہ سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ سب پر لائٹ پڑ رہی ہے مدینے کی، لہذا محبت اور شوق کے ساتھ یہ جشن کی محفل ہے، ہم تو جشن کے قائل ہیں اور جشن میں جشن کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ آپ کے چہرے گلاب کی پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں، پہلے راجہ صاحب نے گلہ کیا کہ پچھو آواز نہیں آئی، میں کہا چگہ پچھو آواز آ جائے تو اردو ٹوٹ جان دے کہ آوازہ اور پوری طرح کڑو، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اللہ علی اکبر شریف، اللہ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ جو نبی کی محبت میں اٹھنے والے ہاتھ ہیں، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور انشاءاللہ یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی ہماری سلامت رہے گی۔ حنیف رضا صاحب آتے ہیں اور اپنا پیغام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان حضرت غوث زمان کے نور نظر لخت جگر قبلہ بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور تمام شرکائے محفل علماء کرام مشائخ اعظام، میں اس وقت کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو
اس عظیم سینٹر کے حاصل کرنے پر، اور یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرے اور آپ سب کے آقا مولا تاجدار کائنات جانب عالم فخر آدم بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جشن میلاد منایا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس آقا کی خوشیاں آسمان پر بھی منائی جاتی ہیں، فرش پہ بھی منائی جاتی ہیں، اور چار دانے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ آج یہ سینٹر، اس کی خوش بختی ہے کہ سرکار تاجدار گنگول شریف کے نور نظر تشریف فرما ہے، آپ کی صدارت میں یہ محفل سجی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ محفل حسین و جمیل ہو۔ دوستو، یہ محفل اس لیے حسین ہے کہ یہ عرس ہے زندہ پیر کا، یہ عرس ہے زندہ پیر کا۔ اب آئے جس کا جی چاہے، اب آئے جس کا جی چاہے، اور مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے۔ انہی محبت و عقیدتوں کے اظہار کے لیے ملتمس ہوں خطیب نقطہ حضرت علامہ نیاز احمد صاحب صدیقی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ، صدق الله العظيم سبحان اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحان اللہ، بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے، سبحان اللہ، بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے، سبحان اللہ، مدینہ نبی کا قریب آ جائے۔ پڑھے نعت ہم سب روزے پہ جا کر، سبحان اللہ، پڑھے نعت ہم سب روزے پہ جا کر، روزے پہ جا کر، سبحان اللہ، یہ موقع عجیب و غریب آ جائے۔ سبحان اللہ، حمد و صلات کے بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار، صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا روحانیت کی بہار، سبحان اللہ، حضور شہنشاہ گمکول شریف کے لخت جگر نور نظر، سبحان اللہ، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کی رونق و بہار، شیخ طریقت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مشائخ و علماء اہل سنت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محترم مکرم محتشم عالی مقام ذی وقار عزت مآب عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد شاہ جہان صاحب مدنی سمہ گمکولوی دامت برکاتہم العالیہ، کہ اللہ کریم جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اور اپنے شیخ کامل حضور شہنشاہ گمکول شریف خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے یہ عظیم الشان سینٹر اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا۔
میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ اس جگہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور حضور شہنشاہ گمکول شریف کا فیضان اس جگہ سے تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ تقریر کا وقت نہیں، علماء عالی مقام تشریف فرما ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ محبت رسول والا سبق ہے، اتباع رسول والا درس ہے، جو میرے شیخ کامل حضور شہنشاہ گمکول شریف خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے گمکول شریف کی وادی میں بیٹھ کر ساری زندگی دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی عزت محبت رسول میں ہے، مسلمان کی عزت غلامی رسول میں ہے، مسلمان کی عزت اتباع رسول میں ہے۔ اسی چیز کو پروردگار عالم جل جلالہ نے یوں فرمایا، اے پیارے حبیب جی مولا، ان کنتم تحبون اللہ، ان لوگوں کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، محمدی بن جاؤ، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ دوستانی مکرم، انسان کو جب کوئی کام کہا جائے تو پھر دل و دماغ کے اندر یہ سوال کروٹیں بدلتا ہے، یہ کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ ربی کائنات نے فرمایا کہ جب تک اتباع مصطفیٰ نہیں تھی، محبت رسول نہیں تھی، محبت مصطفیٰ نہیں تھی، تو میری محبت کا دعویٰ کرو، میری مرضی میں اس کو قبول کرو، میری مرضی میں اس کو قبول نہ کرو، لیکن جب میرے کملی والے مصطفیٰ کی محبت لے کے آ گئے ہو تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں خود اعلانی محبت کرتا ہوں، جو حبیب کو بننا، جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا میں خدا اسی کا ہو گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمارے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب نہایت محبت بڑے انداز میں اپنا پیغام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری محفل میں ابھی جلوہ افروز ہوئے جناب محترم مکرم خلیفہ محمد بشیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ قدسیہ، میں آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے بھی حضور زندہ پیر روشن ضمیر کی صحبتوں سے کافی فیضیاب ہوئے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے چہروں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیر ایسا ہے، میرے پیر کا ہے پیر ایسا۔ شخصیات میں پہلے بھی اعلان کر چکا تھا، ابھی مجھے ساتھیوں نے بتایا، حضرت میں نے پہلے بھی اعلان کیا، میرے نہایت ہی محترم خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گمکول شریف جناب خلیفہ ڈاکٹر محمد اللہ دیتا صاحب ڈربی سے آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اب کثیر تعداد موجود ہے۔ اب ایک اور میرے نہایت ہی محترم یہاں پر موجود ہیں، جناب محترم شیخ محمد طارق صاحب دھمیال، جو شیخ ناظم صاحب سے نسبت رکھتے ہیں۔ Now I would like to request him to come upon the stage and deliver his message for our youngsters and for the
امہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب پیر صاحب علماء اکرام ان سب کی موجودگی میں اس درویش کے لیے کچھ کہنا مناسب نہیں کیوں کہ یہ سب حضرات صاحب علم ہیں اور ہمارے پاس علم اتنا ہی ہے. وکالت کی بات کریں ہم اس کے ماہر ہیں. وکالت کی اگر بات کریں تو بحیثیت وکیل ہمیں سب کچھ آتا ہے. جہاں تک دین کی بات ہو ہمیں اتنا ہی دین آتا ہے جتنا ہم نے اپنے شیخ سے سیکھا. جو ہم نے شیخ سے سیکھا وہی آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نقل شیخ عطا کر دے یہی بہت ہے. جس کو نقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی وہ ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک مختصر سی عرض کروں گا کہ مجھے 2004 میں میرے شیخ طریقت سلطان الاولیاء سلطان العارفین شیخ محمد ناظم عادل الحقانی نے حکم فرمایا کہ leave England, go to Pakistan. And I didn't know why was he saying to me, leave England, go to Pakistan. I packed within 30 days everything, took my family, went back to Pakistan, still living there. The reason was opened about 10 years after that when I got there. 20 سال کے بعد اس دن مجھے پتا چلا کہ سلطان الاولیاء نے حکم کیوں فرمایا تھا کہ جس دن ممتاز قادری نے قدس اللہ تعالی انہوں نے سلیمان تاثیر کو جہنم رسید کیا. اس دن میری بیٹی جب اسکول سے واپس آئی تو اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ Dad, when I went to my school, all my fellows came to me and they asked me one thing, that your father is a lawyer, ask him to support Mumtaz Qadri. And I said to her that you know your dad doesn't go to people and ask them to give the case. But if his family comes to me, this will be honor for me. And then alhamdulillah, that case came to me and I gave my word to Mumtaz Qadri. Qaddasallahu ta'ala. بڑے بڑے ولیوں سے زیادہ بڑا ولی وہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے حق کو سچ ثابت کر کے دکھایا. I gave him my word and alhamdulillah میں نے ان کی وکالت کی. اب بھی ہائی کورٹ میں اور جسٹس خواجہ شریف صاحب کا چیف جسٹس پنجاب ہم دونوں مل کے ان کا مقدمہ کر رہے ہیں. میں سب سے دعا کہوں گا کہ یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مقدمے میں ہمیں کامیابی دے اور اس قاضی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان واپس لائے اور اس قاضی کو ایک ذریعہ بنائے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو سکے. But as Qari Sahib has told you that he wanted me to speak in English,
we are mostly Naqshbandi here. All tariqat leads to one way. The goal is one, and that goal is to reach the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But we Naqshbandi have more responsibility upon our shoulders. As Sultan al-Awliya says, that the Naqshbandi tariqat is tariqat which follows Shariat. All tariqats follow Shariat, but Naqshbandi are very strict when it comes to Shariat of Rasulullah. And the second way, as it was mentioned before, was this: the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The love should not only be in our heart. The love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultan al-Awliya says, must not be on our tongues, but that love should show to others that we are loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the best way is to imitate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nowadays, there are too many fitnas. I was somewhere else the other day, the young people came to me and they were talking, and these fitnas are taking away our young children from us, from Aqidatul Haq. Why? Because when they see on television, there are people sitting there and they are getting phone calls and they are throwing one dana of the tasbih and they are saying, tum pe jadoo ho gaya hai, amal ho gaya hai, main uska kaat kar deta hu, main uska ye kar deta hu, call me on this number, or jab unhe wapas call koi karta hai, they are asking for money. Allah subhanahu wa ta'ala save us from those shaitans. They are not only looting our money, but they are looting the honor of our sisters who are going to visit them. So this is the fight we have to do. And as I was saying, that Sultan al-Awliya says that you must imitate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says to us, the best imitation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is this: start from your face, grow the beard, and your beard must be according to Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You must qualify first to be Imam. Walayat is something different. And until you are not fulfilling the full Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you cannot be Imam. Forget the being Wali Allah. And second thing, he says that your head should be showing that you are one of the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And to show that is to keep the imamah. Nowadays, when this question is put, many people say, oh, dekhe janab, ye mushkilat hai, wo mushkilat hai, but I am telling you, since in 1992 Sultan al-Awliya put this imamah on my head, with this imamah, I qualified the civil service in this country and I served as a civil servant. I went to Pakistan. I appear in all courts, from lower courts up to Supreme Court, wearing imamah and keeping my asa in my hand, which I don't need. No, brothers, tell me, as the Naqshbandi tariqat is tariqat of Shariat, tariqat of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the most important, ibadah. Now tell me honestly, how many of us do the Salatul Awwabin? How many of us do the Salatul Awwabin? How many of us of carrying asa with this intention that this is the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How many of us are wearing one ring that this is the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nowadays, when I see sometimes
with all respect to Sina Khan Mustafa sallallahu alayhi wasallam, they recite Nahat. Professor Abdul Rauf Rofi, beautiful reciter of the Nahat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. I'm saying this that maybe it's touched to someone else's heart as well. If you remember, he was carrying very little beard at one time, reading beautiful Nahat. But in one mehfil he was told that, oh Professor, oh Rufi, you are talking about Ishq Mustafa sallallahu alaihi wasallam, but your face is not showing that Ishq Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Since then, he did not cut his beard, he clothed it. So we say that this way, the way of tariqat and aqidatul haq, aqidatul al-sunnah al-jama'ah, this is our responsibility, that we should follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our bodies, our actions, our business, our work, dealing with our family, every should show us that we are the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At the end, I would say that Allah subhanahu wa ta'ala give all of us love of our Shaykh, following of our Shaykh. Doesn't matter it is a Chishti Shaykh. Our Shaykh says there are 124,000 awliyas all the time. Subhanallah, Subhanallah. Out of that, Sultan al-Awliya, one day he was telling 7,000 are Naqshbandis. He said that if you respect me and you don't respect any other Shaykh, doesn't matter how small he is, if people are following him, you must respect him. Then he was saying, disrespect this adab will take you to the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you have no adab, no tariqat, no love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah may all us give the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. شیخ طارق صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے شیخ کی نصیحتوں کو ہم سب کے سامنے بیان کر رہے تھے. یہ ساری نصیحتیں امت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس میں سلسلہ نعت خوانی کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ایک محترم میرے بھائی جو پاکستان سے آج ہی تشریف لائے، جناب محترم نعت گو شاعر ہیں. نعتیں انہوں نے لکھی اور ایسی قبول ہوئی کہ پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے سے نکل کر وہ نعتوں کا جو فیض ہے آج بر اعظم افریقہ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ اور یورپ ہو، اور عقیدہ دیا دو لوگوں کو کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. یہ شورا افاق نعت کے خالق ہیں جن کے قلم سے یہ سرزد ہوئی. جناب میرے نہایت ہی محترم بھائی جناب محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ آج کی اس محفل میں موجود ہیں، اور چونکہ ان کی تھکاوٹ کی ہے اور سفر بھی انہوں نے کیا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو زیادہ تھکاؤں. اور ہمارے دوسرے ثنا خان جناب طاہر عباس شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں نعت پاک کے لیے معروف نعت گو شاعر محترم بھائی سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خطبہ کے علماء اور مشائخ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو موضوع ہے حضور علیہ السلام کی آمد کے متعلق اس پر اپنی گفتگو کر رکھیں اور معلومات اگر وہاں پہنچائیں عوام الناس تک تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے تمام احباب میری اس گزارش پر جو ہے وہ عملی جامہ پہنائیں گے اور آمد استقبال ربیع الاول اور آمد جشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. شاہ جی کے آنے سے قبل چونکہ مہمان ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید، خانان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، خانان یگمبول شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم،
میرے محترم بھائی حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب جب میں حاضر ہوا ہے اس ادارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ پیر صاحب کی آمد سے پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے شاہ صاحب کو دعوت دی، تو میں نے کہا کہ دعوت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے دوست ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان سے میری دوستی کو آج کی نہیں ہے، وہ 15 سال کی دوستی ہے. اور جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں تکلف نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ مسجد میں آتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ یہ مجھے دعوت دیتے بھی تو میں نہ آتا، اس لیے کہ دوستی ہے، میں بعد میں معذرت کر سکتا تھا ان سے، لیکن مجھے حکم ایک ایسی شخصیت کا ملا کہ تم نے حاضر ہونا ہے. میرے بھائی صوفی مہربان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا حکم ملا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی طرف سے کہ تم نے حاضر ہونا ہے. میں نے 2-3 دن کے بعد آنا تھا، لیکن اس محفل میں حاضر ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ کسی پہ احسان نہیں ہے. اس بندے کی ایک بات جو ہے وہ میں یہ صرف عرض کروں گا، خودداری وفاداری اس کی سرشت میں ہے. یہ دنیا کے کسی سٹیج پہ بھی گیا ہے، کسی بھی پیر کے، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اپنے پیر کی شان ہر شخص کو بلند و بالا نظر آتی ہے، آنی بھی چاہیے. اور مجھے ان سے اس بات سے بھی محبت ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ یہ گئے، یہ جس در کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا، اس در کا حوالہ، اس در کا ذکر، حضور زندہ پیر کا ذکر کبھی بھولنے میں کرنے میں، ذکر ان کی شان، ان کی محبتوں کا ذکر، ان کی غلامی کا ذکر کرنے میں کبھی اس نے بخل نہیں کیا. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی در کا فیض ہے کہ آج یہ دیکھیں اتنی رونق لگی ہوئی ہے یہاں پہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. 1-2 نعتوں کے 2 اشعار میں پیش کروں گا. قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان کی محبت ہے. اور ایک منقبت کے چند اشعار جو خالصتاً منقبت میں نے لکھی حضور شہنشاہ گمکول کے لیے. منقبتیں پڑھی جاتی ہیں نا بہت ساری، فل ان دی بلینکس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ منقبت ہے. شاہ جہان مدنی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو لاہور جاتے ہوئے حضور داتا صاحب کے ہاں جب شہنشاہ گمکول شریف کی یاد میں ایک محفل تھی تو رستے میں مجھے شاہ جہان مدنی صاحب نے کہا کہ تم کچھ کہو، تو انہی کی عطا سے چند شعر میں نے کہے تھے جو خالصتاً انہی کے لیے لکھے تھے. اس منقبت کے بھی 2-3 شعر میں پیش کروں گا. محبت سے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ تمام آپ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا
شامل ہو کے پڑھ لے محمد کے میری ذرا ٹکڑے محمد کے دل سے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے